پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گوہر اعجاز، پیٹرن ان چیف آپٹیما لاہور سے ہمارے ساتھ گوہر صاحب ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ ایکسپورٹ سے منسلک ہے، جو لوکل ہے، اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کتنی ایگزیجریٹڈ ہے، کہ بہت بڑے پیمانے پہ یونٹس بند ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں، پرہیپس لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں. کیا یہ فیکچوئل ہے یہ سچویشن جو میں بیان کر رہا ہوں؟ تھینک یو ویری مچ خان صاحب. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ 60% پاکستان کی ایکسپورٹ دے رہی. تو جو بات میں کروں گا وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، کیونکہ اس میں پاکستان کی سالمیت شامل ہے. پچھلے سال ہم نے $19.5 بلین ہائیسٹ ایور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی. $19.5 بلین ٹیکسٹائل کی. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ $13.5 بلین سے یہ 2018 میں سفر شروع ہوا تھا. ہم نے کمٹ کیا تھا $20 بلین 4 سال میں گرو کریں گے. 19.5 پہ کلوز ہوئی. اس 6 مہینے کے میں فگرز آج دیکھ رہا تھا. پہلے 3 مہینے جو تھے ہم گروتھ پیٹرن پہ رہے. ہماری 3 مہینے کی گروتھ ہے $200 ملین کی. $4.5 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کی پہلے 3 مہینے میں، جولائی، اگست، سپٹمبر میں، اور اس میں 4% کی گروتھ رکھی. $200 ملین کی گروتھ ہوئی. یہ پچھلے 3 مہینے اکتوبر سے دسمبر جو تھا وہ ہماری $700 ملین کی ایکسپورٹ نیٹ کم ہو گئی ہے. مطلب $300 ملین ایوریج ماہانہ اکتوبر، نومبر، دسمبر 900 ملین کم ہوئی، اور یہ 200 جو پلس تھا اس کو بھی امپیکٹ لیتے ہوئے $700 ملین کا امپیکٹ لے کے آئی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب میں اس کے نمبر دیکھ رہا ہوں تو ہم جو یہ نمبر ہے 300 کا، یہ 18% ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اکتوبر میں کم ہوئی ہیں، 18% نومبر میں کم ہوئی ہیں. گوہر صاحب اس میں اب یہ تھوڑا سا اسی وقت مجھے یہ ایکسپلین کر دیجئے کہ اس میں ڈیمانڈ ریڈکشن کتنی شامل ہے، کہ باہر سے طلب ہی نہیں ہے، اس میں کمی آئی ہے، اور کتنا موجودہ ملک کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ اس کو امپیکٹ کیا ہے. یہ کوئی بہت بڑی، بہت سگنیفیکنٹ کمی ہے جو اتنے 6 مہینوں کے اندر اگر $700-800 ملین کی ہماری ایکسپورٹس گھٹ جائے تو. خان صاحب اس کا میں پورا امپیکٹ اگر مجھے اجازت دیں گے، یہ جو 3 مہینے کا میں نے امپیکٹ بولا ہے کہ ہم نے $300 ملین سے ہم نیچے جا رہے ہیں، جو کہ 18% ہے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے، میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر کو خط لکھ کے آپ کے ہاں بھی وہ آپ کے تھرو بھی میں نے اس کو کوشش کی کہ لوگوں کو پہنچاؤں، حکومت کو پہنچاؤں، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے مہینے $700 ملین کم ہو جائے گی، جو کہ $300 ملین اس مہینے کم ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ 40% جنوری میں کم ہو جائے گی. ہم $1 بلین مہینے کے اوپر چلے جائیں گے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ہاں صاحب، نمبر 1 ہماری سپلائی چین جو ہے، جب ہم نے دیکھا کہ کاٹن کی کراپ ہماری 5 ملین بیل رہ گئی ہے جو کہ سیلاب سے بہہ گئی. پچھلے سال 9 ملین تھی، اس سال 5 ملین ہے. تو ہمارے ملک کی جو $19.5 بلین کی جو صنعت ہے وہ 15 ملین بیل سے بنی تھی. اس کا مطلب ہے ہر ملین بیل، 1 ملین بیل سے $1.3 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. اب آپ کو جب 5 ملین بیل صرف کراپ ہے تو 10 ملین بیل امپورٹ کرنی تھی. ہم نے کنٹینیوسلی گورنمنٹ کو اکتوبر سے کہنا شروع کیا کہ ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے. ہم دوسرے ممالک بھی گئے، ویسٹ افریقہ بھی گئے کہ جہاں سے سستی کاٹن سورس کر سکتے. ہم نے کاٹن سورسنگ بھی کر لی، لیکن LCs کے پرابلم آپ کے سامنے ہے کہ فارن ایکسچینج نہیں تھی. اور وہ سیکٹر جو $1 کے سامنے، اگر $1 کی روئی ہے تو میں $3 کما کے دے رہا ہوں. $400 ملین کی 1 ملین بیل آتی ہے، میں اس کے سامنے $1.3 بلین کما کے دے رہا ہوں. اس کے بعد میری اکتوبر، نومبر، دسمبر سے کوئی بات نہیں سن رہا کہ LC کاٹن کھولنے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کاٹن کی LC نہیں کھولوں گا تو پوری سپلائی چین ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ $400 ملین کی کاٹن کی 1 ملین بیل ہے، میری 10 ملین بیل شارٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے مجھے $4 بلین کی کاٹن خریدوں گا تو میں اس سے $13 بلین کا مال ایکسپورٹ کروں گا. یہ کنٹینیوسلی میں اکتوبر سے، نومبر سے، دسمبر سے 3 مہینے سے وارن کیے جا رہا ہوں، اور مجھے جنوری میں پوزیشن بہت کمزور نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ پڑا ہے کہ مال پورٹ پہ پڑا ہے، جو کہ کیش اگینسٹ ڈاکیومنٹ کاٹن کے جو ایجنٹس تھے، دنیا کے جو شپرز تھے، انہوں نے پاکستان کی کمپنیوں کی کریڈیبلٹی کی بیس پہ شپ کر دیا کہ آپ LC نہیں کھول سکتے، کوئی بات نہیں، ہم کیش اگینسٹ ڈاکیومنٹ، وہ مال پورٹ پہ پڑے ہیں. بینکوں کے لیے پالیسی اسٹیٹ بینک نے بنائی ہے، وہ خود فیصلہ کریں. وہ کہتے ہیں ہماری لاسٹ پرائرٹی ہے، اگر مال پورٹ پہ آ گیا، یہ مال بے شک یہاں پڑا ہوا سڑ جائے.
Now, تو point is somebody اب has اس to کے take نتیجے میں responsibility, خان صاحب. اب جب یہ اتنی بڑا کرنچ ہے تو یونٹس چل رہے ہیں کیا اور پروڈکشن ہو رہی ہے؟ آبویسلی نہیں ہو رہی ہے، تو جو ورکرز ہیں وہ گھر بٹھا دیے گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ اوور آل انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب یہ ایک ایک کر کے جیسے جس ملک کے پاس روئی ختم ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے چین ڈرائی آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے سپلائی چین میں ایل سیز ویلیو ایڈڈ کی ایل سیز اسٹیٹ بینک نے بینک کے ذمہ لگا دیا. اس سے پہلے اسٹیٹ بینک 84-85 چیپٹرز کی ایل سی آئی نہیں کھول رہا تھا. جولائی اگست سپٹمبر میں ہمارے پاس انوینٹری موجود تھی. ہم نے 4% کی گروتھ کی اس کوارٹر میں نے آپ کو بتایا. میرا سارا مسئلہ اکتوبر سے دسمبر میں ہوا جب 84-85 کی میری کوئی امپورٹ کی ایل سی نہیں کھل رہی. کاٹن کی کراپ فیل ہونے کے بعد میری کاٹن کی ایل سی نہیں کھول رہی. میرا مال جو پورٹ پہ آ کے پڑے ہیں کیش اگینسٹ ڈاکومنٹ کے، میری جو ہے نہ اسٹیٹ بینک بات سن رہا ہے نہ میری کمرشل بینکس بات سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ایکسپورٹ کا ڈالر ہے اس کے سامنے وہ ایل سی کھول سکتا ہے. میری آج بھی ایک بینک کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی، میں اس کے پاس ملنے گیا اور میں نے ان کو کہا آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک نے پالیسی دی، آپ خود فیصلہ کریں. میں نے کہا تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی جو میرے کو ایکسپورٹ دے گا میں اس کے سامنے اس کی کچھ پرسنٹیج امپورٹ کرنے کی اجازت دے دوں گا. میں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو سیکٹر یہ انڈائریکٹ ایکسپورٹ ہے. پہلے دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، پھر ڈائٹ کپڑا بنتا ہے. آپ تو گارمنٹ والے کو دے رہے ہیں، اس نے تو کوئی چیز امپورٹ ہی نہیں کرنی. کاٹن آئے گی تو گارمنٹ بنے گا. تو آپ کیسے یہ پالیسی بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو کوئی پالیسی نہیں ہے. انٹر بینک کے اندر ہمیں منع ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ہم کوئی ڈالر نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. گور صاحب میں کیا کر سکتا ہوں؟ Now somebody، میں نے دوبارہ کہا ہے somebody has to take control. We cannot devolve کہ جناب یہ آٹومیٹک سسٹم چل جائے گا، نہیں چلے گا. خان صاحب یہاں پہ اس وقت میں بول رہا ہوں، جو معاملہ بتا رہا ہوں، 10 ملین بیل اس سال کاٹن کی شارٹ ہے. 10 ملین کا مطلب ہے ہمیں صرف $4 بلین کی کاٹن چاہیے، جس کے سامنے انڈسٹری $13 بلین کی ایکسپورٹ کرے گی، جو کہ میرے ہاتھ میں ہے. انڈسٹری لگی ہوئی ہے. میں اب آج آلریڈی میں سپلائی چین مینجمنٹ میں جنوری فیبری مارچ میں کیا کروں گا؟ مال پورٹ پہ پڑا ہے، کیش اگینسٹ ڈاکومنٹ، ایل سی کے سامنے پیمنٹس بینکس نہیں کر رہے. وی نیڈ ٹو پرائرٹائز کہ جو چیز ایکسپورٹس کر رہی ہے $1 کے سامنے $3 کی جو ویلیو ایڈ کر کے دے رہی ہے، اگر آپ اس کو بھی پرائرٹائز نہیں کریں گے تو ملک کے اندر فارن ایکسچینج اور تباہ ہو جائے گا. یقیناً. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب.